السلام علیکم، میں پروفیسر عثمان الحق۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے وزیر آباد اور اس کے قریبی علاقوں میں آنے والا سیلاب۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ ہزاروں لوگوں کے گھر اجڑ گئے اور ان کی محنت کی کمائی کو لمحوں میں یہ سیلاب جو تھا یہ بہا کے لے گیا۔ وزیر آباد پنجاب کا ایک خوبصورت اور تاریخی شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ اپنی صنعتی اور زرعی اہمیت کے باعث یہ شہر ہمیشہ سے پہچانا جاتا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ دریا کے قریب ہے اس لیے سیلاب کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں جب بارشیں غیر معمولی ہوئیں اور دریائے چناب کا پانی اپنے کناروں سے باہر آیا تو وزیر آباد کے درجنوں دیہات اور علاقے شدید متاثر ہوئے۔ کھیتوں میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور بچے کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ یہ مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، سیلاب کے نقصانات صرف جانی یا مالی تک محدود نہیں ہوتے، یہ ایک پورے معاشرتی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کھیت تباہ ہو جائیں تو کسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، گھروں کی دیواریں گر جائیں تو خاندان بے گھر ہو جاتے ہیں، اسکول اور ہاسپٹلز ڈوب جائیں تو تعلیم اور صحت دونوں رک جاتے ہیں، اور جب پانی کئی دن کھڑا رہے تو بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں۔ اسی طرح وزیر آباد میں بھی ڈینگی، ملیریا اور آنتوں کی بیماریوں نے کئی لوگوں کو متاثر کیا۔ صاف پانی کی کمی اور خوراک کی قلت نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ سیلاب صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی غفلت کا نتیجہ بھی ہے۔ جنگلات کی کٹائی، ڈیفارسٹیشن، زمین کا کٹاؤ اور نکاسی آب کے ناقص نظام اور خاص طور پر ڈیمز کی کمی نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ بارش جب ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو زمین اس کو سنبھال نہیں پاتی اور پانی سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا۔ سیلاب کے بعد امداد دینا اچھی، لیکن اصل کام اس سے پہلے تیاری کرنا ہے۔ اگر ہم بڑے ڈیم بنائیں، نکاسی آب کا بہتر نظام قائم کریں، پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ پوری بلڈنگ جو ہے وہ سیلاب کے پانی میں ڈوب چکی ہے۔ لوگ فٹ پاتھ کے اوپر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آئیے ان لوگوں کا سہارا بنتے ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو کروڑوں پتی تھے، لیکن سیلاب ان کا سب کچھ بہا کے لے گیا۔ کئی ایسے لوگ تھے جن کے پاس جانوروں کی بہتات تھی، لیکن سیلاب ان کے جانور بہا کے لے گیا۔ میں گزارش کروں گا ان سب حضرات سے کہ سیلاب آیا ہے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کھیت تباہ ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی ہے۔ ایسے وقت میں سیلاب متاثرین کی مدد یا فلڈ ریلیف کا عمل شروع کیا جائے تاکہ متاثرہ لوگوں کی زندگیوں کو سہارا دیا جا سکے۔ ہنگامی بنیادوں پر کشتیوں اور ریسکیو ٹیموں کے ذریعے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا جائے، خیمے لگائے جائیں تاکہ بے گھر افراد کو پناہ ملے، فوری طور پر کھانا، پانی اور کپڑے فراہم کیے جائیں، موبائل میڈیکل کیمپ لگائے جائیں، ادویات، ویکسین اور صاف پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جائے، عارضی اسکول اور حفاظتی مراکز قائم کیے جائیں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کو خصوصی سہولت دی جائے، متاثرہ کسانوں کو بیج، کھاد اور زرعی آلات فراہم کیے جائیں، چھوٹے کاروباری افراد کی مالی معاونت کی جائے، گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں اور پل ہیں ان کو بحال کیا جائے، مستقل حل جیسے ڈیم اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ سیلاب ریلیف کا مقصد یہ ہے
کہ متاثرہ لوگوں کو فوری سہارا دیا جائے اور پھر ان کی زندگیوں کو دوبارہ معمول پر لایا جائے۔